ہم انسانوں کی زندگی میں اچھے اور برے حالات آتے ہیں، مگر وہ ہم پر ہے کہ ان حالاتوں میں ہم کیسے فیصلے لیتے ہیں، کیونکہ انہی فیصلوں سے ہماری تقدیر بنے گی، اور تقدیر ہمیں زندگی میں بہت لوگوں سے ملوائے گی، مگر آخر میں یہ فیصلہ تقدیر نہیں بلکہ ہمارا دل کرے گا کہ کون ہماری زندگی میں رہے گا اور کون نہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، 2004 سے 2010 کے بیچ ایک بہت ہی خوبصورت سیریز چلی تھی دی لاسٹ کے نام سے۔ یہ کافی لمبی کہانی ہے، 121 ایپیسوڈز ہے۔ 90 گھنٹوں کی یہ کہانی آج بھی ون آف دا بیسٹ سیریز میں گنی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً ہر ایلیمنٹ کا یوز کیا گیا ہے جو اس کہانی کو بہت رومانچک بناتا ہے، مگر اس کہانی کو لے کر جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ زندگی، موت، قسمت، مقصد، اچائی، برائی، رحم دلی، نفرت، پیار، کسی کا خیال رکھنا، کسی کو کھونا، دکھ، درد اور خوشی اور احساس جیسی باتیں، یہ سب آپ بھی محسوس کریں گے جب آپ اس کہانی میں کھو جائے۔ یقین مانیے یہ کہانی آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی۔ اگر ہم اس کہانی کے انت تک پہنچیں گے، امید تو یہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ کاش یہ کہانی تھوڑی اور لمبی ہوتی یا کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ اب آپ سوچو گے کہ ایک سیریز ہی تو ہے، اس میں اتنا کیا خاص ہے، مگر آپ کو میری یہ پہلے ایپیسوڈ والی باتیں اینڈ میں ضرور یاد آئے گی۔ کافی ٹائم پہلے ہم نے اسے ایک چھوٹے چینل پر ایکسپلین کیا تھا، مگر تب میری ایکسپلینیشن سکلز اتنی اچھی نہیں تھی۔ اب کی بار میں اس سیریز کو دل سے ایکسپلین کروں گا، اور ہاں ڈونٹ وری، ہم اس کہانی کو لمبا نہیں کھینچنے والے۔ کافی ایپیسوڈز کو ہم ایک ہی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، مگر کہانی ڈیٹیل سے ہوگی، تو جو ایپیسوڈز انٹرسٹنگ ہے وہ صرف ایک ویڈیو میں ایک ہی ہوگا۔ جنہوں نے یہ کہانی دیکھی ہے پلیز وہ سپوائل کرنے والے کامنٹس نہ کرے، کیونکہ ہمیں سسپینس بنائے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ایسے لوگوں کی ہے جو اوشیانک فلائٹ 815 سڈنی آسٹریلیا سے لاس اینجلس جا رہے تھے، مگر بیچ راستے میں ہی وہ پلین کریش ہو گیا سمندر میں کہیں، اور وہ ایک ایسے آئی لینڈ پر پھنس گئے جو کوئی عام آئی لینڈ نہیں تھا۔ دوستو، ایک بات کلیئر کر دوں، میں کوشش پوری کروں گا، پر اگر رسپانس اچھا نہ رہا تو شاید میں اس کہانی کو پورا نہ کر سکوں، کیونکہ کوالٹی کانٹینٹ بنانے میں بہت ٹائم اور انرجی لگتی ہے، تو اسے ہماری مجبوری ہی سمجھ لے۔ میں ڈائریکٹ کہانی پر بھی آ سکتا تھا، مگر آپ کو یہ سب بتانا ضروری تھا، تو تیار ہو جائیے، آپ کو لے چلتے ہیں ایک نہ بھولنے والی داستان کی، اور اپنی لائف کی ٹینشنز کو سائیڈ میں رکھ کے ہیڈ فون لگائے اور دھیان سے کہانی سنیں۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک آدمی کی آنکھ کھلنے سے۔ وہ ایک بیمبو جنگل کے بیچ میں زمین پر پڑا تھا، ابھی ابھی سے ہوش آیا ہے اور یہ صدمے میں ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگا ہے، اس کے کان سن پڑ گئے ہیں۔ پہلے چند منٹ تو اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ یہاں آیا کیسے۔ اپنا ہوش سنبھالنے کے لیے اسے کچھ سمے لگتا ہے، مگر تب وہ اپنے آس پاس کچھ آوازیں سنتا ہے۔ وہ اپنی بائیں اور دیکھتا ہے تو ایک کتا اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہ آدمی زخمی بھی ہو چکا تھا، مگر ہمت کر کے یہ اٹھتا ہے، اپنی جیبیں چیک کرتا ہے۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اپنی جیب میں اسے الکوہل کی ایک چھوٹی بوتل ملتی ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد یہ آدمی ایک دشا کی اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل سے ایک بیچ پر نکل آتا ہے۔ پہلے تو وہ خود کو وہاں اکیلا پاتا ہے، مگر پھر اسے آوازیں سنائی دیتی ہے، وہ بھی بہت سے لوگوں کی۔ وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھتا ہے کہ ایک پلین کریش ہو چکا ہے جس میں کافی پیسنجرز تھے۔ یہ آدمی جس کا نام جیک شیپرڈ ہے، یہ بھی اسی پلین میں تھا۔ پلین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، ہر طرف آگ لگی تھی، کافی لوگ اس حادثے میں مر چکے تھے، کچھ زخمی تھے اور کچھ صحیح سلامت۔ زخمی مدد کے لیے چلا رہے تھے، سبھی زندہ لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔
अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैक तो एक लम्हे के लिए ये सब देख रहा था, क्योंकि जैक खुद भी घबराया हुआ था, कंफ्यूज था। इस कश्मकश में था कि ये सब हुआ कैसे या वो अब क्या करे, मगर फिर वो खुद को तैयार करता है और जख्मियों की मदद करने में लग जाता है। पहले तो वो एक आदमी को देखता है जिसका पैर प्लेन के एक टुकड़े में फंसा था। वो उसके पास जाता है। जैक को देखकर कुछ और लोग भी उसकी मदद करते हैं। आदमी को निकाल लिया जाता है। इसके बाद जैक की नजर एक प्रेग्नेंट औरत पर जाती है। वो जमीन पर बेटी चिल्ला रही थी तो जैक उसकी तरफ भागता है। हर तरफ जहाज का मलबा पड़ा था और एक प्रोपेलर अभी भी चल रहा था। खैर जैक प्रेग्नेंट औरत के पास आता है, उससे हाल पूछता है। वो औरत बताती है कि ये बस इंट्रैक्शंस है। जैक पूछता है कि कितने महीने हो गए हैं। वो एग्जैक्ट तो नहीं बताती, मगर उसके कहने का मतलब यही था कि ये डिलीवरी नहीं है, बस उसे दर्द महसूस हो रहा है। जैक जब इस औरत की मदद कर रहा था तो पास ही एक लड़का था जो एक लेडी को सीपीआर देने की कोशिश भी कर रहा था। खैर इतने में एक आदमी जो प्रोपेलर के करीब से गुजर रहा था वो उसे अपनी ओर खींचता है और इससे एक बड़ा धमाका होता है। जैक पास खड़े एक आदमी को आवाज देता है जो काफी हेल्थी था। मैं इसे मोटा आदमी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये इस कहानी की जान है। जैक उससे मदद मांगता है कि मेरे आने तक इस प्रेग्नेंट औरत का ख्याल रखना। अगर 3 मिनट से ज्यादा इसे तकलीफ हुई तो मुझे बुलाना। जैक अब उस लड़के की मदद करता है जो सीपीआर दे रहा था। वो लड़का बताता है कि मैंने सीपीआर की ट्रेनिंग ली है। खैर वो पेन का आइडिया देता है कि शायद हमें इसके गले में पेन से एक होल करना चाहिए ताकि ये सांस ले। जैक उसे पेन ढूंढने भेजता है कि जाओ जल्दी करो और खुद उस लेडी की मदद करता है। काफी कोशिशों के बाद वो औरत जो लगभग मर चुकी थी जैक की वजह से फिर से सांसें लेने लगी। जैक उसे बचाकर खुश था। उसे कहता है कि सांस लो जितना हो सके। तब जैक का ध्यान प्लेन के विंग पर जाता है जो गिरने वाला था और उसी विंग के नीचे प्रेग्नेंट औरत और वो आदमी बैठे थे क्योंकि जैक ने उन्हें कहा था। अब जैक उनकी तरफ भागता है और चिल्लाता है कि जल्दी हटो वहाँ से, क्योंकि वो विंग गिरने वाला था। ये तीनों जैसे ही उस जगह से हटते हैं विंग गिर जाता है और उसके साथ एक धमाका होता है। खुशकिस्मती से ये तीनों ठीक थे। जैक जाते हुए उस आदमी को कहता है कि इस प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखना, मैं अभी आया। काफी टाइम तक ये हंगामा चलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ शांत होने लगा तो जैक प्लेन का एक हिस्सा देखता है जिसके अंदर लाशें थी। लाशों को देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। उस समय वो शुरू वाला लड़का भी आता है जो पेन ढूंढने गया था, मगर अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर जैक उससे वो लेता है, उसे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो सामान में से कुछ ढूंढ रहा था। वो सिलाई का एक किट लेता है और इस बीच से थोड़ा दूर चला जाता है, मतलब इन लोगों से दूर। वैसे जैक असल में एक डॉक्टर है, वो भी सबसे अच्छा। खैर थोड़ा दूर जाने पर वो अपनी शर्ट उतारता है। अभी तक हम ऑडियंस को नहीं लगा था कि जैक इतना जख्मी हो चुका है। असल में उसकी बैक और रिब्स के दरमियान काफी चोट आ गई थी जिस पर स्टिचेस लगाना जरूरी थे, मगर जैक का हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था। वो आसपास देखता है, एक लड़की वहां से गुजर रही थी। जैक उसे आवाज देता है कि मिस सुने जरा, क्या आपने कभी नीडल का इस्तेमाल किया है, मतलब कभी किसी कपड़े को सिया है? ये लड़की भी प्लेन क्रैश की वजह से शॉक में थी। वो जवाब में कहती है कि हाँ मैंने कुछ कपड़े तो सिए हैं। जैक उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी। ये लड़की जब करीब आती है देखती है कि असल में जैक अपने जख्म को सीने के लिए मदद मांग रहा है। वो थोड़ा घबरा जाती है। जैक को कहती है कि मैंने कपड़े सिए हैं मगर मशीन पर। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं एक डॉक्टर हूँ मगर मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। ये इतना मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। इस लड़की का नाम केट है। ये बाद में जैक को अपना नाम बताती है। इस कहानी में बहुत कैरेक्टर्स है इसलिए हम एक एक करके सबसे मिलेंगे। खैर केट भी जब देखती है कि ये आदमी बेबस है, इसे मदद की जरूरत है, तो न चाहते हुए भी वो उसकी मदद के लिए मान जाती है। जैक उसे अल्कोहल की बोतल देता है ताकि वो अपने हाथों पर डाले और बाद में जैक के जख्म पर भी। अब केट आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म पर स्टिचेस लगाने लगी। जैक को दर्द तो हो रहा था मगर अब मजबूरी थी। खैर केट को अच्छा फील हो इसलिए जैक उसे अपनी एक कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले मुझे एक 16 साल लड़की की स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी करनी थी।
वो मेरा पहला ऑपरेशन था जो कई घंटे तक चला था। मैं काफी नर्वस था। एक पॉइंट पर मैं उसके शरीर के सबसे नाजुक हिस्से जहाँ पर दिमाग से कनेक्टेड नसें होती है वहाँ काटने की कोशिश कर रहा था। मुझे अचानक से डर लगने लगा क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करता तो उस लड़की की जान चली जाती या वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती। तब मैंने गलती से कट लगाया। मैंने खुद से कहा कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे बस 5 सेकंड में ही ये सब ठीक करना होगा। तो मैंने गिनती शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर खत्म हो गया और मैंने उस ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। केट जैक की ये कहानी सुन रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं उस कमरे से ही भाग आती। जैक मुस्कुराता है और केट को कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करती क्योंकि तुमने अभी नहीं किया, तुमने मेरी मदद की, तुम भागी नहीं। मुझे अंदाजा है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। खैर, वहाँ बीच पर हम बाकी सर्वाइवर्स को देखते हैं। अब शाम होने वाली थी। अभी तक सभी इस इंतजार में थे कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आएगी। हर कोई बस इसी इंतजार में बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता हम कहानी के और लोगों से मिलेंगे, जैसे एक लड़का जिसका नाम सईद था। वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। पास ही चार्ली नामी एक लड़का बैठा था। सईद उसे आवाज देता है, उससे मदद मांगता है कि आग जलाने में मेरी मदद करो ताकि ये दूर से नजर आए। अगर कोई रेस्क्यू प्लेन या बोट हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो हमें आसानी से ढूंढ सकेंगे। पहली बार सईद और चार्ली की मुलाकात होती है। खैर, इसी इंतजार में रात हो जाती है। सईद चार्ली को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता अभी तक रेस्क्यूअर्स को आना चाहिए था। उस समय चार्ली अपने उंगलियों पर एक शब्द लिखता है। इसके बाद हम 2 और लोगों से मिलते हैं। एक वो लड़का जो शुरू में एक लेडी को CPR देने की कोशिश कर रहा था। इसका नाम बून है और ये अपने स्टेप सिस्टर शैनन के साथ इस फ्लाइट पर था। शैनन काफी चिड़चिड़ी और एटीट्यूड वाली लड़की है। बून उसके पास आता है, उसे खाने के लिए एक चॉकलेट देता है। उस समय शैनन नेल पॉलिश लगा रही थी। इतना सब होने के बावजूद शैनन बून को कहती है कि मैं चॉकलेट नहीं खाने वाली। जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है बेवकूफ, रेस्क्यू वाले हमें बचाने आएंगे, मैं बोट पर ही खाना खाऊंगी। बून को गुस्सा आता है मगर वो कुछ कहता नहीं। फिर हम इस लड़के को देखते हैं, इसका नाम हर्ली है। इसने कुछ खाना जमा किया था, वो लोगों में बांट रहा था। वो प्रेग्नेंट औरत को भी खाना देता है और उससे पूछता है कि अब वो कैसी है, जिस पर वो जवाब देती है कि अब सब ठीक है। हर्ली उसे बाकी सबसे ज्यादा खाना देता है। इसके बाद हम एक छोटे लड़के और उसके पिता को देखते हैं। एक मैरिड कोरियन कपल भी, जहां वो आदमी अपनी वाइफ को कोरियन में कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर मत जाना, बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं, हमें अपना ख्याल रखना है। उसकी वाइफ भी हाँ में जवाब देती है। जैक अभी भी जख्मियों की मदद कर रहा था, खासकर एक आदमी का जो बेहोश था और उसके पेट में लोहे का एक टुकड़ा फंसा था। केट जैक से पूछती है कि क्या ये जिंदा बच जाएगा। जैक इस बारे में श्योर नहीं था मगर वो केट से पूछता है कि तुम इसे जानती हो। केट जवाब देती है कि ये मेरे पास वाले सीट पर ही बैठा था। इसके बाद जैक प्लेन क्रैश के बारे में बात करता है कि जब टर्बुलेंस शुरू हुई तो प्लेन नीचे गिरने लगा। जैक को बस इतना ही याद था, इसके बाद वो होश में नहीं रहा। केट कहती है कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, सारा समय मैं होश में थी, मुझे सब कुछ याद है और ये काफी डरावना था। जैक केट को समझाता है कि कल हमें जंगल में कॉकपिट या टेल को ढूंढना होगा। उसमें एक डिवाइस होती है, उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। केट कहती है कि मैंने जंगल में एक तरफ धुआं देखा था, शायद वहाँ प्लेन का बाकी हिस्सा गिरा हो, तो कल ये लोग वहाँ जाने वाले थे। ये सभी बीच पर शांति से बैठे थे कि तभी जंगल से अजीब और खतरनाक आवाजें आती है। ये इतनी भयानक थी कि सभी काफी डर जाते हैं। वो जंगल की ओर देखते हैं तो पेड़ टूट रहे थे, जैसे कोई बहुत ही विशाल और खतरनाक जानवर हो। कुछ समय के लिए ये सब चलता है, फिर सब शांत हो जाता है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था वो क्या है, मगर इनका डर और बढ़ गया। ये कहानी कभी पास्ट तो कभी प्रेजेंट पर आती जाती रहती है और हम भी उसी हिसाब से चलेंगे।
اب ہم پاسٹ میں آتے ہیں جہاں اس جہاز نے اڑان بھری تھی۔ جیک سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے کوئی ڈرنک آرڈر کی تھی مگر وہ اسے اتنی اسٹرانگ نہیں لگی، اس لیے جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھی وہ جیک کو 2 بوٹل چپکے سے دیتی ہے کیونکہ وہ اچھی عورت تھی۔ خیر جیک کے پاس ہی وہ عورت بیٹھی تھی جسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا۔ سی پی آر دے کے جیک نے اس کی جان بچائی تھی۔ جیک اٹھتا ہے، وہ باتھ روم جانے والا تھا مگر ایک آدمی اس کے پاس سے گزرتا ہے، اس کے پیچھے 2 اور لوگ بھی جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جیک اپنے سیٹ پر واپس بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیڈی کا نام روز ہے۔ روز جیک کو کہتی ہے کہ شاید تمہیں پہلے ہی جانا چاہیے تھا۔ خیر باتیں کرتے کرتے اچانک سے ٹربولنس شروع ہو گئی۔ روز کا کہنا تھا کہ اس کا ہسبینڈ باتھ روم گیا ہے۔ جیک اس سے بات کرتا ہے تاکہ اسے اچھا فیل ہو۔ جیک روز کو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کہتے ہی پلین کریش۔ اس کے کچھ دیر بعد جیک بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں پریزنٹ میں۔ آئی لینڈ پر رات گزر گئی، ابھی تک کوئی بھی انہیں بچانے نہیں آیا۔ جیک جنگل میں جانے والا تھا تاکہ وہ کاکپٹ ڈھونڈ سکے، مطلب جہاں پر وہ باقی حصہ ہے۔ کیٹ نے جیک کو کہا تھا کہ میں نے جنگل میں دھواں دیکھا مگر رات کو جو آوازیں اور عجیب سی ایکٹیویٹی ہوئی تھی۔ جیک کیٹ کو کہتا ہے کہ شاید تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے، شاید جنگل سیف نہ ہو، مگر کیٹ ضد کرتی ہے۔ جیک اسے کہتا ہے کہ تمہیں اچھے جوتوں کی ضرورت ہوگی۔ کیٹ ایک لاش سے جوتے لیتی ہے، حالانکہ یہ اسے صحیح نہیں لگتا پر اب مجبوری تھی۔ پاس ہی ایک بڑے عمر کا شخص کھڑا تھا اور کیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی اسمائل کرتا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی پاگل سا آدمی ہوگا۔ خیر کیٹ جوتے لیتی ہے۔ ایک جگہ چارلی، بون، شینن، مائیکل اس کا بیٹا اور سعید بیٹھے تھے۔ ہرلی ان کے پاس آتا ہے، بتاتا ہے کہ میں فیوسلیج میں گیا تھا اور وہاں کا ماحول کافی خفا کرنے والا ہے، شاید ہمیں ان لاشوں کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، مگر شینن اسے کہتی ہے کہ نہیں، ریسکیو والے آئیں گے، وہی انہیں ہٹائیں گے۔ تب جیک آتا ہے، بون کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں جنگل میں کاکپٹ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اگر وہ زخمی آدمی ہوش میں آ گیا تو اسے شانت رکھنا اور اس کے پیٹ کے زخم کو مت چھیڑنا۔ جیک اور کیٹ جانے والے تھے کہ چارلی بھی آنے کی ضد کرتا ہے۔ جیک اسے نہیں لانا چاہتا تھا مگر مجبوراً وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ اب چارلی نے جیسے ہی کاکپٹ کا نام سنا وہ آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آگے کہانی میں جانیں گے اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ 3 لوگ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور باقی سروائیورز بیچ پر ہی رہ جاتے ہیں۔ راستے میں کیٹ چارلی سے پوچھتی ہے کہ ہم پہلے ملے ہیں، شاید میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، مجھے کافی جانے پہچانے لگ رہے ہو۔ تب چارلی ریویل کرتا ہے کہ وہ برٹش میوزک بینڈ جس کا نام ڈرائیو شافٹ تھا اس کا ایک ممبر ہے۔ ان لوگوں کا ایک گانا بھی کافی فیمس ہوا تھا۔ کیٹ یہ سن کر کافی امپریس ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک سیلیبریٹی بھی ہے، مگر ہر ایک کی اصلی کہانی ہمیں تب پتہ چلے گی جب سمے گزرے گا اور ہم ایک ایک کی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ بیچ پر ہم دیکھتے ہیں باقی سب سے الگ تلگ وہ بڑے عمر والا آدمی اکیلے بیٹھا ہے اور تب اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سبھی شیلٹر ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ آدمی نہیں، وہ بارش میں بیٹھا اس کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ کافی خوش تھا، مانو جیسے اسے نئی زندگی ملی ہو۔ خیر تھوڑی دیر بعد پھر سے وہی ڈراؤنی آوازیں جنگل سے آنا شروع ہو گئی۔ انہیں پتا تھا کہ جیک، کیٹ اور چارلی جنگل میں گئے ہیں، اس لیے انہیں فکر بھی تھی۔ جنگل میں ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں۔ بارش کا اچانک سے برسنا چارلی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ دوستو تمہیں نہیں لگتا یہ بارش ایسے برس رہی ہے جیسے دنیا کا انت ہو؟ خیر یہ آگے بڑھتے ہیں اور کیٹ نے جو جگہ بتائی تھی وہیں پر انہیں جہاز کا کاکپٹ مل جاتا ہے۔ یہ تینوں اس کے اندر جاتے ہیں مگر وہ ایک پیڑ پر گرا تھا اس لیے اس کا فرنٹ سائڈ اوپر کی طرف تھا۔ انہیں چڑھنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہاں اندر بھی لاشیں دیکھ کر ان سب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ جیک اور کیٹ پائلٹ والے سیکشن کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک پائلٹ کی لاش نیچے گر جاتی ہے۔ اندر جانے کے بعد جیک اور کیٹ ٹرانسیویئر ڈھونڈنے لگے۔ تبھی ایک پائلٹ جو ابھی بھی اپنے سیٹ پر تھا وہ ہوش میں آتا ہے۔ پہلے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں، پھر جیک اسے پانی دیتا ہے۔ یہ پائلٹ پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ زندہ بچ گئے ہیں۔ جیک اسے بتاتا ہے کہ تقریباً 48 لوگ ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیں کریش ہوئے 16 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ یہ پائلٹ بتاتا ہے کہ جب ہم فیجی کے قریب تھے ہمارا ریڈیو کانٹیکٹ ٹوٹ چکا تھا۔ اگر ریسکیورز ہمیں ڈھونڈنے بھی نکلے ہوں گے تو وہ غلط جگہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں ہماری لوکیشن کے بارے میں کوئی علم نہیں۔
اس کے بعد پائلٹ ٹرانسیویئر کو نکالتا ہے مگر اسے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا۔ تب جیک کیٹ سے پوچھتا ہے کہ چارلی کہاں ہے۔ کیٹ چارلی کو ڈھونڈنے باہر آتی ہے۔ اب چارلی پتہ نہیں کیوں پر باتھ روم سے باہر آتا ہے۔ کیٹ حیرانی سے پوچھتی ہے کہ تم وہاں اندر کیا کر رہے تھے؟ اب اس سے پہلے کہ چارلی جواب دیتا وہی عجیب سی ڈراؤنی اور تیز آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھی، مگر اس بار ان لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ باہر جنگل میں کچھ تو ہے۔ انہیں ایک وشال سایہ بھی نظر آتا ہے۔ پائلٹ کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ سامنے کے ونڈو سے باہر جھانکتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر جھانکتا ہے وہ چیز اسے زور سے باہر کھینچ لیتی ہے۔ کھینچتے ہی اس کا خون ونڈو پر گرتا ہے۔ یہ کافی ڈسٹربنگ تھا۔ اس کے ساتھ جہاز کا حصہ بھی زمین پر گرتا ہے۔ یہ تینوں کافی گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے یہ بھاگنے لگے۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور پیچھے وہ منحوس بلا جو نہ تو ہم اور نہ ہی پائلٹ کے علاوہ یہ لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے چارلی کا پیر ایک جگہ پہنچ جاتا ہے۔ کیٹ آگے بڑھ رہی تھی اور ایک جگہ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو پیچھے نہ جیک تھا اور نہ ہی چارلی۔ خود کو اکیلے جنگل میں پا کر وہ ڈر کے مارے رونے لگی اور ساتھ ہی وہ آوازیں اس کے ڈر کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ بار بار جیک کو پکار رہی تھی۔ خیر کچھ لمحے بعد جب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید خطرہ ٹل چکا ہے، وہ باہر آنے والی تھی کہ وہ چارلی سے ٹکرا جاتی ہے۔ کیٹ چارلی سے پوچھتی ہے کہ جیک کہاں ہے، تو چارلی جواب دیتا ہے کہ وہ میرے پیچھے تھا، میں گر گیا تھا، وہ میری مدد کرنے آیا مگر پھر میں نے اسے نہیں دیکھا، ہم بچڑ گئے۔ اتنے میں بارش بھی رک جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان سے بادل بھی غائب ہو جاتے ہیں، مانو جیسے یہ کوئی آرٹیفیشل بارش تھی۔ کیٹ چارلی کو کہتی ہے کہ ہمیں جیک کو ڈھونڈنا ہوگا۔ چارلی ڈر رہا تھا مگر کیٹ کو فکر تھی، اس لیے وہ واپس جاتے ہیں۔ چارلی کیٹ سے پوچھتا ہے کہ تم جیک کا نام کیوں پکار رہی تھی، اور بائی دا وے میرا نام چارلی ہے۔ چارلی کو لگا شاید اسے میرا نام نہیں آتا۔ خیر چلتے چلتے انہیں ایک بیج ملتا ہے اور جب وہ اوپر دیکھتے ہیں پیڑ پر ایک پائلٹ کی لاش تھی، وہ بھی کافی بری حالت میں۔ اتنے میں جیک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو زندہ اور صحیح سلامت تھا۔ جیک کو دیکھ کر کیٹ خوش تھی۔ کیٹ جیک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اس چیز کو دیکھا، وہ کیا تھا؟ جیک کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ چارلی آخر میں کہتا ہے کہ دوستو آخر وہ کیا چیز ہوگی جو ایسا بھیانک کام کرے گا؟ اسی کنفیوژن اور سسپینس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا دی اینڈ۔ اب آگے دیکھیں گے کہانی میں کیا ہوتا ہے، تو جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے، سٹوری کو لے کر اپنی رائے ضرور دے۔